بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جمال الدین اور پروگرام حرات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار ذوالفقار علی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی، معروف تجزیہ نگار، کالم نگار جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ شروع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ پھر چوئی طارق فاروق جو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی سخت قسم کی وہ جاری کی ہے۔ بمبر میں ایک سگریٹ فیکٹری جو ہے اس کا مال ضبط کیا گیا ہے، اور پھر بمبر ڈی ایچ کیو اسپتال کے لیے کچھ رقم جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے۔ ان 3-4 ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے جاوید اقبال ہاشمی صاحب سے۔ ہاشمی صاحب، یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ بتائیں رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ سردار صاحب۔ آج پہ توقع جو ہے نا رمضان المبارک بہت اچھا، ابھی تک ٹھنڈا بہت اچھا موسم ہے نا؟ موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور باقی معاملات بھی جو ہے نا وہ معمول کے مطابق ہیں۔ کوئی اس رمضان میں ابھی تک کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہوئی ہے جس سے آپ کہہ سکیں کہ رمضان ڈسٹرب ہو گیا۔ اچھا، رمضان المبارک میں سیاسی گہما گہمی ہوتی تھی، لیکن اس بار جو ہے ایڈوکیٹ جنرل چلے گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کیوں ریزائن کیا، کیا وجہ سے؟ یہ خواجہ مقبول وار صاحب کی جب تعیناتی ہوئی تھی تو اسی وقت سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا تو چونکہ ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی صدر کرتا ہے، تو صدر صاحب نے خواجہ مقبول وار صاحب کی جو خدمات تھیں ان کے لیے ان کے عوض ان کو ایڈوکیٹ جنرل تعینات کر دیا۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ نے انہیں برطرف کر دیا تھا، پھر جا کر کہیں معافی طرفی ہوئی، اور اس کے بعد خواجہ مقبول وار صاحب بنیادی طور پر حکومت اور عدلیہ کے مابین جو ہے نا یہ کوآرڈینیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک پل ہوتا ہے، جب پل ہوتا ہے تو ان کی جو استعفیٰ ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس سے یہ ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہے، اور خرابی صحت کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور بات بھی زیر گردش ہے جی، کہ شاید حکومت ان کو برطرف کرنے کے لیے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور منظوری جا چکی تھی، تحریک جا چکی تھی صدر کے پاس، اور اس سے پہلے کہ صدر ان کی برطرفی کے حوالے سے کارروائی کرتے، انہوں نے استعفیٰ دے کر جو ہے نا فیس سیونگ لی ہے۔ مقبول وار نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ استعفیٰ دے کر جو ہے نا اس لڑائی میں کسی جانب اس کا حصہ نہ بنے، اور مدد کی ہوگی نا، اور یقیناً تو چونکہ انہوں نے وکالت کرنی ہے، تو وکالت کرنے کے لیے پھر آپ کو کسی ایک فریق کی طرف جب جائیں گے تو پھر آپ کا آئندہ جو ہے نا وہ سارا مستقبل آپ کا جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ان کے استعفے کے بعد جو ہے نا وہ نیا ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہوگا، اور نئے ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی کے بعد ابھی ریفرنس والی بات بھی جو ہے نا وہ اتنی میچور نہیں ہے، ابھی صرف زبانی باتیں ہیں، افواہیں ہیں کہ ایسا رہی ہیں۔ ابھی عملاً حکومت نے اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے، تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرف کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے ہمیں۔ اچھا یہ بتائیں، بمبر کے حوالے سے بڑی گرما گرمی ہے۔ بمبر میں ایک فیکٹری ہے جس کے اوپر جس کا مال ضبط کیا گیا، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں سردار صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال یا 2 سال پہلے یہاں مظفر آباد میں جعلی سگریٹ بنانے کی ایک فیکٹری تھی، جس پر روزانہ دوسرے تیسرے دن چھاپے پڑتے تھے، اور جو اس کی جعلی سگریٹ پکڑے جاتے تھے تو FBR نے حکومت آزاد کشمیر کو ان جعلی سگریٹوں کی روک تھام کے لیے تحریری طور پر جو ہے نا وہ شکایت کی تھی، اور پھر مختلف جگہوں پر جو ہے نا یہ بنائے گئے تھے، چیک پوسٹیں بنائی گئی تھیں۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو مظفر آباد والی فیکٹری ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی، اور جو فیکٹری چلانے والے لوگ تھے وہ یہاں سے فرار ہو گئے، ان کے خلاف اتنے مقدمات بنے۔ تو دراصل ان کی بیکنگ بھی جو ہے نا وہ باثر لوگ کر رہے تھے، تو پھر جب حالات نہیں رہے تو پھر ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو اب یہ جو جعلی سگریٹ بنانے والا دھندا ہے یہ اس وقت مظفر آباد میں بھی ہوتا تھا اور میرپور میں بھی ہوتا تھا، لیکن ہائی لائٹ مظفر آباد کا ہو گیا۔ تو اب جو ہے یہ سارا کام جو ہے نا یہ منتقل ہو گیا ہے میرپور میں بھی اور بمبر میں بھی۔ بمبر چونکہ پنجاب کے ساتھ بہت قریب تر ہے، اور وہاں سے جو ہے نا آدھے پونے گھنٹے میں گاڑی جو ہے نا آزاد کشمیر کا علاقہ چھوڑ کر پاکستان میں چلی جاتی ہے، اور ایریا بھی ایسا ہے جہاں کوئی اتنی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے۔ تو جو بمبر میں جو سگریٹ پکڑے گئے ہیں یہ تو اتفاقیہ پکڑے گئے ہیں، اور پکڑے بھی گئے ہیں فیکٹری کے بالکل قریب، اور اس میں جو ہے نا اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن حقیقت جو ہے یہ ہے کہ جو فیکٹری بند ہے وہ بند فیکٹری کے اندر سے یہ سگریٹ رات کی تاریکی میں کیوں اور کیسے بغیر انوائس کے کون منتقل کر رہا تھا، اس کو میں تھوڑا سا اس کو بات آگے بڑھاؤں آپ کو کہ یہ جو بمبر میں جعلی سگریٹ کا دھندا جو ہے نا یہ 3-4 مہینے پہلے جو ہے نا یہ شروع ہوا۔ اس کی ابتدا جو ایسے ہوئی کہ ایک انوار الحق نام کے جو انسپکٹر ہیں ان کو نیلم سے
تبدیل کر کے بمبر تعینات کیا گیا. وہاں پہلے کوئی چودھری اظہر نام کے تعینات تھے افسر وہاں, تو ان کی تعیناتی کہ انہوں نے تبدیل کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ وہ بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے قریب تھے, اور یہ جو انوار الحق صاحب ہیں یہ بھی وزیر اعظم صاحب کے بہت قریب ہیں. تو جو چودھری اظہر ہے اس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ 2.5 کروڑ روپے آپ نے مبینہ طور پر مہینہ کے دینے ہیں. تو چودھری اظہر جو ہے اس نے انکار کیا کہ میں نہیں دے سکتا. پھر کمشنر سخت کی جو تھی ساؤتھ کی محترمہ شازیہ میڈم, انہوں نے جو ہے نا اس انوار الحق کو جو ہے نا وہ کہا جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. مطلب ان کے انکار کے بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا, اور پھر اشتیاق صاحب جو ہیں وہ میرپور میں ان کو تعینات کیا گیا ہے. اور جو انوار الحق ہیں ان کو چھٹی پر بھیجا گیا ہے, چونکہ ان کی مطلب یہ شکایات آ رہی تھی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کئی ٹرک جو ہیں وہ بغیر انوائس کے گزار رہے ہیں مختلف علاقوں سے. بمبر کو اور گجرات کو ملانے کے لیے جو ہے نا 2-3 مشہور راستے ہیں, ایک بڑنگ کا راستہ ہے اور ایک برنالے کا راستہ ہے, اور اس میں درمیان میں چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہیں. ایک جو پنڈی چنجانگ کا علاقہ ہے, ٹیری وٹاں کا علاقہ ہے, یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں. کچے راستے بہت سارے ہیں, جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے لیے نالوں میں سے گزر کر گاڑیاں گزار دی جاتی ہے رات کی تاریکی میں. وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, اور کیمروں کی میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ کب گاڑیاں جا رہی ہیں, کس وقت جا رہی ہیں. تو یہ ٹیکس وصول کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح ہے کہ 45 دن کے بعد آپ جو ہے نا وہ ٹیکس جمع کروائیں گے. آج آپ کی جو گاڑی گزری ہے اس کا ٹیکس 45 دن کے بعد جمع ہوگا. حالانکہ انوائس جو ہے وہ اسی وقت جمع ہوتی ہے. انوائس میں لکھا جاتا ہے کہ اس میں اتنے کارٹن سگریٹ گئے ہیں, تو وہ سگریٹ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. یہ تو ایک تفصیلی پروسیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بمبر کے اندر اگر بہت ساری فیکٹریاں ہیں تو ایک ہی فیکٹری پہ بجلی چوری یہ سارے الزام کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بمبر میں ایک کوئی ایس ڈی او ہیں جو بہت جونیئر, یعنی جس کے پاس کوئی سند ڈگری کچھ بھی نہیں ہے ریلیونٹ اس حوالے سے, اور ان کو ایس ڈی او کا چارج دیا گیا ہے, اور اس سے بہت ساری فیکٹریوں میں چوری کی جاتی ہے, اور بہت سارے آپ کے جو سینئر پالیٹیشنز ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. تو حکومت کو بہرحال گڈ گورننس کے لیے کچھ اور بھی چیزیں دیکھنی ہوگی نا کہ بمبر میں سب چیزیں آپ کی چلی جائیں. ساتھ ہی اس کے مجھے یہ بتائیں یہ جو فنڈ منتقل ہوا ہے اس پہ رولا ایک پڑا ہوا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں کہیں پہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا گیا. پرائم منسٹر نے بھی اس دن اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم نے کہیں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا, ہم پرانے پروجیکٹ مکمل کر رہے ہیں. تو ابھی یہ پتہ لگا ہے کہ 400 بیڈ کا DHQ ہاسپٹل جو ہے وہ بمبر میں اگر بنایا جا رہا ہے تو اس میں مزید جو فنڈز ہیں وہ وہاں پہ آزاد کشمیر سے جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. جبکہ یہ پچھلے سال کا معاملہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو مظفر آباد میں ایمز ہے, جو CMH ہے, یہاں پہ لوگوں کو ابھی تک میڈیسنز دستیاب نہیں ہیں. یہ صورتحال یہ ہے سردار صاحب کا پچھلے سال جو ہے نا وہ 2200 ملین 2 ارب 20 کروڑ روپے جو ہے نا وہ کیے گئے تھے منتقل. پورے محکمہ صحت کا تمام ڈیولپمنٹ کا تمام بجٹ جو ہے وہ اس کام کے لیے مختص کیا گیا تھا کہ بمبر میں جو ہے ٹیچنگ اسپتال بنے گا. وہاں پہلے 200 بیڈ کا اسپتال موجود ہے, فنکشنل ہے ہر ریاض سے, اور وہاں سے میرپور بھی 1 گھنٹے کا سفر ہے, اور گجرات بھی تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے, اور وہاں ٹیچنگ اسپتال وہاں بنایا جاتا ہے جہاں میڈیکل کالج ہو. تو اطلاعات یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی مبینہ دوست ہیں جو جن کے پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے جس کو یہ سروسز دینی مطلوب تھی. بمبر جو ہے نا اس کو آپ گورننس کے حوالے سے جو ہے نا آپ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, چونکہ وزیر اعظم صاحب کا تعلق بھی بمبر سے ہے, اور سینئر وزیر صاحب جو ہیں آپ کے پسندیدہ فیورٹ سینئر وزیر صاحب جو ہیں وہ بھی بمبر سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو بجلی چوری کی بات آپ نے کی ہے, جو برقیات کا جو ملازم ہے وہ ان کی مبینہ سینئر وزیر کی مبینہ سرپرستی میں جو ہے نا بجلی چوری کے معاملات میں ملوث ہے. تو سینئر وزیر صاحب نے اس دن الزام لگایا تھا جی کہ بجلی چوری ہوتی ہے بہت زیادہ, 80% بجلی چوری ہوتی ہے. تو وہ ہماری یہ تجویز ہے, بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ وہ اپنے حلقہ کو, اپنے علاقے کو, بمبر کو مثال بنائیں, اور وہاں بجلی کے بل جمع نہ کرانے والوں کو پکڑیں, بجلی چوری کو پکڑ کر دکھائیں جی کہ میں نے اپنے علاقے میں ختم کر دیا. وہاں آپ نے ایک لینڈ سپریٹ کو چارج دیا ہوا ہے, وہ آپ کا سنا ہے کہ پتہ نہیں درست ہے یا غلط ہے, مبینہ طور پر کہ وہ آپ کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے, آپ کے اخراجات چلاتا ہے. آپ اس علاقے کے اس وقت سب سے بڑے بتا ہو رہے ہیں سینئر وزیر صاحب. اچھا, طارق فاروق صاحب نے ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بات پھر بمبر کی ہو رہی ہے. جی ظاہر ہے طارق فاروق صاحب کا تعلق بھی بمبر سے ہی ہے. تو طارق فاروق صاحب مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور سیکرٹری جنرل نے جو پریس کانفرنس ہوئی وزراء کی, اس کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا جی کہ بڑی انفارمیشن ہے آپ کے پاس. اچھا, سیکرٹری جنرل ہیں. جی مسلم لیگی وزراء جو ہیں 2 ان کی اس پریس کانفرنس میں موجودگی کے حوالے سے
یہ انتظار کیا جا رہا تھا جی کہ صدر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پالیسی بیان جاری کریں گے، تو صدر مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے کوئی پالیسی بیان جاری نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر سیکرٹری جنرل نے جو ہے نا وہ میڈیا کے لیے اپنا بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، یہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک ہے. ساتھ انہوں نے مسلم لیگی کارکنوں کو اطمینان دلایا ہے کہ وہ مطمئن رہیں. فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیئر بات کی ہے کہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے انتہائی زیرک، دور اندیش اور معاملہ فہم سیاستدان ہیں اور مقبول ترین رہنما ہیں. اور ان کی جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے، تو وہ ان کو اس بات پر جو ہے نا وہ شدید تشویش ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں انہیں کے دور کے ایک وزیر نے جو ہے وہ ایسے الزامات عائد کیے ہیں جو غیر مناسب ہیں، جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی صورت بھی درست نہیں تھے. طاہر فاروق صاحب نے اپنے بیان کے آخر میں جو ہے نا وہ اپنی جماعت کے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مرکزی عہدیداران اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں جس میں بیٹھ کر متفقہ رائے عمل طے کیا جائے. اس کے علاوہ میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایک غیر رسمی اجلاس ہو چکا ہے جس میں یہ طے ہو چکا ہے کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون اب نہیں چلے گی. مسلم لیگ نون کی علیحدگی کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن جب تک شاہ غلام قادر صاحب صدر ہیں فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاہ غلام قادر صاحب کی موجودگی میں ان کی میزبانی میں اجلاس ہوا ہے جس میں یہ طے ہوا ہے. اب چونکہ شاہ صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں اس وقت سب سے آگے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی خبر ہے. شاہ صاحب کو جو ہے نا کچھ فاروق بلاک کے ممبران اسمبلی جو ہیں ان کی تائید و حمایت حاصل ہے. اگر شاہ صاحب جو ہے وہ 13 سے 15 ممبران اسمبلی اپنے ساتھ مرا لیتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ 15 تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ وزیر اعظم منتخب ہو سکتے ہیں. اور پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ان کو شاہ صاحب کو جو ہے نا وہ آن کر سکتی ہے، سپورٹ بھی مل سکتی ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور یہ استحکام پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی صورت میں ہی آ سکتا ہے. انوار الحق صاحب چونکہ پبلک میں ان کی فوٹنگ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیکنگ پر کوئی پارٹی ہے اور نہ ہی وہ اس طرح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا ایک نظریاتی طور پر جو ہے نا اور فکری طور پر جو ہے نا ایک انتشار ہے، ایک فقدان پیدا ہو چکا ہے، ایک خلیج بن گئی ہے. اور ایسی قوتیں جو مرکز گریز قوتیں ہیں، پاکستان گریز قوتیں ہیں، وہ مضبوط ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا طرح طرح کے نتنے تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر جو ہے نا بدامنی پھیل رہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے آزاد کشمیر میں ظاہر ہے فارورڈ بلاک ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ تو اوپر کی باتیں ہیں، اسمبلی کی باتیں ہیں یا جو منتخب ہوتے ہیں یا جو الیکشن لڑیں لوگ ان کی باتیں. نیچے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، کارکن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ ان کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہے. آزاد کشمیر ایک تنظیم سازی ہوئی ہے، اس تنظیم سازی سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خائف ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 1-2 لوگوں نے اپنے حلقوں سے ساروں کو اٹھایا اور ان کو بنا دیا، باقی لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر نہیں پوچھا گیا، ان سے رائے نہیں لی گئی. اور نیازی صاحب بھی لوگوں کو اس طرح سے نہیں جانتے کہ لوگوں کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے وہ اس طرح کے عوامی لیڈر تو نیازی صاحب بھی میرا خیال ہے نہیں رہے کہ وہ ہر حلقے میں لوگوں کو جانتے ہیں. ان کا بھی بڑا دور دور سا عباسپور اور راولا کوٹ سے کبھی اس طرح وہ نکلے نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ سردار صاحب، تحریک انصاف نام کی کوئی جماعت آزاد کشمیر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. یہ تو الیکشن کے دوران جو ہے نا 2021 کے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے نا وہ مختلف لوگ جو ہے نا الیکٹیبلز مختلف جماعتوں سے مختلف بھائی آئی بنی اور چھا گئی، نہیں بنی چھا گئی، نہیں بنائی گئی اور اس کو حکومت پر مسلط کر دیا گیا، حکومت اس کو دے دی گئی. پبلک میں اس کی کوئی فوٹنگ نہیں تھی. یہ اس کا ووٹ بینک جو ہے نا یہ بڑا بیرسٹر سلطان محمد چودھری کی وجہ سے، وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہ بیرسٹر سلطان چودھری کے ساتھ ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگ جو بانی ہیں تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے اندر وہ نظریاتی کارکن ہیں. ان کی تعداد بے شک تھوڑی ہے لیکن جماعت انہوں نے بنائی اور اس کو زندہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. جو موقع پرست لوگ شامل ہوئے تھے تحریک انصاف کے اندر، الیکٹیبلز جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے اور مشکل وقت آنے پر وہ تحریک انصاف سے الگ ہو گئے. اب جو تنظیم سازی ہوئی ہے، اس تنظیم سازی میں نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا گیا، بالکل نظر انداز کیا گیا، جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، جو پبلک میں فوٹنگ رکھتے ہیں یا جن کا نظریہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ملتا ہے، ان کی پیروکار ہیں، وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر کے یہاں پسند ناپسند کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے جس طرح باقی جماعتوں میں آگے ذاتی وفادار جو ہیں وہ آگے لائے جائیں. یہاں آپ دیکھیں مظفر آباد سے خواجہ فاروق صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف ہیں، لیکن تنظیم سازی میں ان کا کوئی بندہ جو ہے اکوموڈیٹ نہیں ہوا ہے. اسی طرح دیوان چغتائی صاحب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم ایل اے بنے تھے، وزیر ہیں، ان کا بھی کوئی بندہ دیوان صاحب ابھی تک تحریک انصاف میں ہیں. ابھی تک تو وہ ان کی فوٹنگ ہے ادھر، ان کی جو ہے نا وہ ٹکٹ تو مسلم ان کا تھا، تحریک انصاف کا ہی تھا جس پر وہ الیکشن لڑے تھے. کیوں نیازی صاحب جو ہیں وہ
صدر ان کے ہیں تحریک انصاف کے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ان کی فوٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے. ان سے زیادہ جو ہے نا مقبول لوگ موجود ہیں. خواجہ فاروق صاحب کو کم از کم آزاد کشمیر پورا جانتا جو ہے. قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم ہونے کے باوجود ابھی تک وہ اپنے اندر کی جو ایک شخصی احساس کمتری ہے وہ دور نہیں کر سکے ہیں. وہ ریاستی سطح کے لیڈر نہیں رہے ہیں، وہ ایک حلقے کے لیڈر تھے. تو ان کے پاس موقع تھا تحریک انصاف کے صدارت کا اور پھر اپوزیشن کرنے کا موقع بھی تھا، لیکن وہ یہ موقع جو ہے نا وہ ضائع کر چکے ہیں. اپنی فوٹنگ وہ بڑھا نہیں سکے ہیں، پاپولیرٹی میں اضافہ نہیں کر سکے ہیں. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ تشریف لائے. بہت سارے موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بات ہوئی. ناظرین، مختلف ایشوز ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اس حوالہ سے اگر جن لوگوں کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی، جن سیاستدانوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جن ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی، اگر اس حوالہ سے کوئی وضاحت دینی ہو اور کوئی ہماری معلومات میں اضافہ کرنا ہو، یا آپ سمجھتے ہوں کہ اس میں کچھ معلومات غلطی ہوئی ہیں، وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دے، کوئی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو، محکمہ برقیات ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہو، یا کوئی سیاستدان اگر اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہوں، تو ہم اس رائے کو اپنے آئندہ پروگرام کا حصہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. اپنے میزبان سردار ذوالفقار علی اور جاوید اقبال ہاشمی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. Preview.